ناظرین آداب، پروگرام ہیلو ڈی ڈی کا ایک اور شمارہ لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان رؤف رسول. اور ناظرین، آج جس موضوع کو لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے سکمز، یعنی شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا. تو اگر اس ادارے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے، کوئی خدشہ ہے، کوئی فیڈ بیک ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک لائیو فون ان شو ہے. آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ فون اٹھائیے اور براہ راست ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن جائیے. اپنی جو آرا ہے، اپنا جو فیڈ بیک ہے، وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ڈاکٹر جناب اے جی اہنگر صاحب، جو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس ادارے کے یعنی سکمز کے سربراہ ہیں، ڈائریکٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. السلام علیکم رؤف صاحب اینڈ معزز ناظرین، السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، کل ہی آپ نے فاؤنڈیشن ڈے، اینول ڈے منایا. تو اب کی بار چونکہ پوری دنیا جو ہے ایک بہت بڑے ہیلتھ ایشو سے جوجھ رہی ہے. میں بات کر رہا ہوں کووڈ کی، کووڈ پینڈمک کی، اس وبائی صورتحال سے جو کہ پوری دنیا جوجھ رہی ہے. تو آبویسلی آپ کا جو اینول ڈے سیلیبریشن تھی وہ بھی سبڈیوڈ مینر میں. تو اگر آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ وزاوی کووڈ اس وقت ہم جو ہے JNK، ویئر ڈو یو سی اٹ؟ رؤف صاحب اینڈ معزز ناظرین، کووڈ کے حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہیں گے تو میں یہ بتا دوں کہ کووڈ ساری دنیا میں ایک مصیبت بن کے آ گیا. جی. جس چیز کے لیے کوئی پریپیئر نہیں تھا. جی. بڑی بڑی اکانومیز، امریکہ سے لے کے یورپ کے سارے سپر پاورز سے لے کے فار ایسٹ جاپان تک، سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ گئے. جی. چائنا سے شروع ہو کے ساری دنیا میں چھا گیا. جی. اور ساری اکانومیز کو کرمبل کر کے رکھ دیا. جی. ایجوکیشن سیکٹر کو ہلا کے رکھ دیا. جی. بزنس، ٹریڈ، ایجوکیشن، جی. ہیلتھ سروسز، ایوری تھنگ گاٹ شیٹرڈ. جی. اور شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے اس چیلنج کو 17 مارچ سے لے کے آج تک بہت اچھی طرح سے فیس کیا اور اس کو ہینڈل کیا. مجھے اس بات کی خوشی ہے. کوشچن کرنے کا یہ جو کووڈ کے حوالے سے اس پروگرام کو ٹیک آف کرانے کا مقصد بھی یہ تھا، کیونکہ آپ بحیثیت ڈائریکٹر سکمز کے ایکس آفیشیل سیکرٹری بھی تو گورنمنٹ ہوتے ہیں ایز فار ایز ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن از کنسرن. اور اس کے علاوہ جب کووڈ کی وبائی صورتحال ہماری یہاں پہ بھی ابھری تو یو آر سپر ہیڈنگ دا ایفرٹس ٹو کنٹین اٹ اینڈ ٹو ٹریٹ دا افیکٹڈ پیشنٹس. اسی حوالے سے اگر آپ پلیز. روب صاحب، کیا ہوا، جیسے ہمارے پاس پہلے پیشنٹ آ گئے تو اس وقت ایسی ایک سکیئرنگ سچویشن تھی. جی. ہر کوئی اس سے بھاگ رہا تھا. انفیکٹ سب لوگ اپنے آفیسز سے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے، بزنس اسٹیبلشمنٹ، جیسے میں نے کہا، سب لوگ بھاگنے لگے. اور یہی حال ہاسپٹلس کا بھی ہو گیا. جی. وہاں کے بھی جو فورس ہے، ورک فورس ہے، اس میں بھی کافی ساری دقتیں آ گئی. انہوں نے گھروں سے کام شروع دیا، مگر یہ بات ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے پاسبل نہیں تھی کہ وہ گھر سے کام کریں. باقی شعبوں میں تو ایسا ممکن تھا، مگر ہم نے تو اس کو ڈائریکٹلی فیس کرنا تھا. تو میں نے بحیثیت سربراہ انسٹیٹیوٹ کے، میں نے اپنے سارے ہیڈس آف ڈپارٹمنٹس کو بلایا. میں نے ایک ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دی اور اس ایڈوائزری کمیٹی میں سے بھی کچھ خاص سلیکٹڈ لوگوں کو چنا، ایک کور کمیٹی بنائی. اس ایڈوائزری کمیٹی اور کور کمیٹی کے حوالے سے میں مارننگ ایوننگ دن میں 2 بار ریویو لیتا رہا. اور پھر اس کو ویکلی لیول پہ لا کے ہم نے کورونا پینڈیمک کو ٹیسٹنگ سے لے کے کنٹیکٹ ٹریسنگ تک اینڈ پھر ٹریٹمنٹ تک ایسے ہینڈل کیا کہ جو ساری دنیا کے سامنے ہے، جو آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اس پینڈیمک کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کیا. یہ بات میں ضروری بتانا چاہوں گا کہ جو حال ساری دنیا کا ہوا، جو سال ہم سب بڑی بڑی اکانومیز کا ہوا، بڑے بڑے سپر پاورز کا ہوا کورونا کے حوالے سے، ہم نے اس کے مقابلے میں بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. ہماری موبیلٹی کم رہی، ہماری مورٹیلٹی کم رہی. ہم نے اپنے انفراسٹرکچر کو بڑھا دیا. یہ حالات کو نظر رکھے ہوئے کہ آگے کی ضروریات کیا ہے، اپنے پہلے جو ہمارا گراؤنڈ فورس تھا اس کو موٹیویٹ کیا. جو ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، فیکلٹی ممبرز سب سے جو لیڈ میں تھے، جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی وابستہ تھے، ان سب کو موٹیویٹ کیا، ان سب کو اپنا انسپائر کیا اور سب کے ساتھ مل کے رہے.
اور فرنٹ لائنز میں ہم نے کام شروع کیا. ڈاکٹر صاحب ہاؤ ڈیفیکلٹ اور ایزی واز اٹ؟ اور ساتھ میں انفراسٹرکچر کو بڑھاتے گئے. اگر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے اسٹارٹ میں پہلے صرف 3 بیڈ اس کے مخصوص تھے, اور یہ فیسلٹی میں نے اتنے ایسے ایکسپینڈ کی کہ ہمارے پاس ایک سٹیج پہ 296 پیشنٹس ایڈمٹ تھے کورونا کے حوالے سے. تو میں نے ایک انفیکشس ڈیزیزز بلاک بنا دیا, جس کا آنریبل ایڈوائزر ٹو آنریبل لیفٹیننٹ گورنر سر شری بصیر خان صاحب آئے, انہوں نے اس کا افتتاح کیا. اس کے حوالے سے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر جو ہمارے یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر کے ہیں, جو باقی ایڈوائزرس ٹو آنریبل لیفٹیننٹ گورنر سر ہیں, جو باقی فائنینشیل کمشنرس ہیں, جو وردی چیف سیکرٹری ہیں, اور باقی ڈی سی صاحبان, ڈویژنل کمشنرس, ایوری بڈی, ایوری اینڈ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز, پرنسپلز آف میڈیکل کالجز اینڈ مائی انسٹیٹیوشن, مائی ہیڈس آف ڈپارٹمنٹس, وی آل چپڈ ان. And I thought there is only one way to catch the bull by horns, and that's how I did it. جی ریئلی اپریشیبل. یعنی جو اعداد و شمار یہاں پہ ہیں تو اس حساب سے وی ہیو ڈن, ہم نے قدرے اچھا پرفارم کیا ہے اس میں. پہلے کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. جی ہلو. جی ہاں ڈاکٹر صاحب باس عبد الرشید ڈیلی پٮ۪ٹھ حظ. حکم کر تو. عرض چھُ یِتھ کٔنۍ کہِ یہِ ہسا یہِ اَسہِ اوس ییٚتہِ یہِ جدیٖدی ہسپتال چھُنہ پٮ۪وان بمبے حظ, کووِڈ ہسپتال. اہن حظ آ. اَسہِ چھُ عرض حظ یہِ ہسا یہِ چھُ تۄہہِ چھُو اکھ لینڈ ٹُکرٕ اکھ حظ ییٚتہِ حظ گورمنٹ کواٹرن نِش. اَسہِ گٔژھ کیٛاہ ایمرجنسی حظ یہِ ڈِسپینسری اکھ ییٚتہِ گژھٕنۍ یَتھ بٔڑِس علاقس. اَسہِ چھِ گژھان بَڑٕ پرابلم حظ ییٚتہِ. عبدالرشید صاحب, تُہنٛدِ سوالُک مقصد چھُ تۄہہِ زن فیسلٹی اَتہِ گژھِ آسٕنۍ, تۄہہِ پیٚیہِ اَمہِ خٲطرٕ باضٲبطہٕ یُس زن اَتھ ایریاہس منٛز ڈی سی صٲب چھِ یِوان, یا تَتھ سۭتۍ باقٕے سی ایم او صٲب چھِ یِوان, چیف میڈیکل آفسر, یِمن سۭتۍ اگر تُہۍ رجوٗع کٔرِو یِم ہٮ۪کن تُہُنٛد مسلہٕ بالکل گورمنٹس نِش واتنٲیِتھ تہٕ اَمہِ خٲطرٕ اکھ ٹھوس عملی انجام دِتھ اتھ. جی چونکہ انہوں نے بیمنا سے بات کری ہے, اور یہ جو سکمز میڈیکل کالج ہے وہ بھی آپ کے حد اختیار میں آتا ہے, تو سکمز میڈیکل کالج کو آپ نے ایک ڈیڈیکیٹڈ کووڈ فیسلٹی میں تبدیل کیا, تو جو باقی شعبہ جات وہاں پہ تھے وہ تو کافی حد تک متاثر ہوئے, تو ان پیشنٹس کو کے لوڈ کو کیٹر کرنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا؟ دیکھیے روب صاحب, جب یہ عالمی وبا ایسی اسپیڈ پہ اسپریڈ ہو گیا, اس وقت گورنمنٹ نے بہت ساری ایڈوائزرس کو اپنے اس جو ان کا لائی عمل تھا جی اس پہ سوچ سمجھ کے کچھ ہاسپٹلس کو ڈیزگنیٹ کیا کووڈ لیول مینجمنٹ کے لیے. تو سکمز میڈیکل کالج جو ہے لیول 1 ٹریٹمنٹ کے لیے ڈیزگنیٹ کیا گیا. اس میں جو باقی شعبہ جات تھے ان کا لوڈ جو ہے باقی ہاسپٹلس نے شیئر کیا. ہمارا جو میڈیکل شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے اس کو نہ صرف کووڈ لیول 3 کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا, بلکہ ساتھ میں ہم نے نان کووڈ ٹریٹمنٹ بھی کنٹینیو رکھا. شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز وہ واحد ادارہ ہے شاید ساری ملک میں جس نے او پی ڈی سروسز کبھی بند نہیں کی, جس نے نان کووڈ ٹریٹمنٹ کو بھی کنٹینیو رکھا. کووڈ کے ساتھ ساتھ ہم نے نان کووڈ کے حوالے سے کینسر ہو, اسٹروکس ہوں, ہارٹ ڈیزیزز ہوں, یا ایسی جو دوسرے تکالیف ہیں ان کو سائملٹینیسلی ٹریٹ کیا, اور او پی ڈی کنٹینیو رکھا. او پی ڈی کے حوالے سے چونکہ لاک ڈاؤنز تھے, ریسٹرکشنز تھی, موومنٹس کی نہیں, مطلب ٹرانسپورٹ نہیں چل رہا تھا, ہم نے ورچوئل کلینکس بھی شروع کر دیے. ہم نے انٹرنیٹ کے حوالے سے لوگوں کو پیریفریز تک جہاں جہاں پہ پاسبل تھا وہ ہم نے کنٹینیوس سروسز رکھی. آج بھی وہ ورچوئل کلینکس ہمارے چل رہے ہیں, یعنی جو یہ آن لائن کنسلٹیشن سے یہ آج بھی چل رہی ہیں. بالکل جناب. جی ڈاکٹر صاحب, اس وقت مطلب چونکہ کووڈ کے حوالے سے اب کافی ہوپ فل سی سچویشن بنتی جا رہی ہے, کیونکہ اگلے ہفتے سے یو کے میں ویکسینیشن شروع کی جا رہی ہے, تو ہوپ فلی 2-1 مہینے میں شاید ہمارے ملک میں بھی ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہو. تو کووڈ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کافی حد تک اٹ از آن ریسیڈنگ ٹریک ناؤ. تو اس وقت اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کس حد تک نارمیلٹی جو ہے وہ آپ کے ہاسپٹل میں, کیونکہ کووڈ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, تو باقی جو جس کو وٹ ایور نارمیلٹی کی جو ہماری ڈیفینیشن ہو, تو وہ کس حد تک وہ نارمیلٹی جو ہے باقی شعبہ جات کے حوالے سے وہ ریسٹور ہو چکی ہے ہاسپٹل میں؟ روب صاحب, کووڈ جو پینڈیمک شکل اختیار کر گیا, اور اگر ہم دوسرے پینڈیمکس کی بات کریں جو اس سے پہلے تھے, تو ان میں جو ہیومن رسپانس تھا ان پینڈیمکس کا,
اس میں کافی سارا ٹائم لگ گیا, ڈیکیڈس لگ گئے جی. ویکسین بنانے کے لیے, ویکسین کو پھر امپلیمنٹ کرنے کے لیے, پھر لوگوں کو پہنچانے کے لیے. آج کی صورت میں یہ 1 سال میں ہی سب کچھ ممکن ہو رہا ہے. دسمبر 2019 میں پہلا کیس ووہان سے شروع ہو گیا, اور آج دسمبر 2020 میں آپ ویکسین کی بات کر رہے ہیں, وچ وڈ ناٹ ہیپن ارلیئر. جو باقی پینڈیمکس آئے ہیں آج تک ایسا نہیں ہوا ہے. اور اس ویکسین کے حوالے سے چاہے یورپ میں ہے, چاہے امریکہ میں, یا ہمارے اپنی کنٹری میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی پونے, یا ICMR کے حوالے سے جہاں پہ بھی ویکسین کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے, کلینکل ٹرائلز ہو رہی ہیں, فیز 3 پہ اس وقت ٹرائل چل رہی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ فائزر لمیٹڈ جو اس وقت سب سے پیش ہے ویکسین کے حوالے سے امریکہ میں, یا ایسٹرازینیکا ہے, بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جن کا لٹرلی جو ہے ویکسین بالکل ریڈی ہے فار ڈسپنسیشن. ہمارے کنٹری میں بھی تقریباً کلینکل فیز 3 جو اس کا ٹرائل کا چل رہا ہے وہ بھی کمپلیٹ ہونے کو جا رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ شاید 1-2 مہینے میں ہمارے پاس یہ ویکسین اویلیبل ہوگا. بے شک یہ ممکن نہیں کہ ہر کوئی ویکسینیٹ ہو جائے امیجیٹلی 2-3 منٹ میں. اس میں ایک اسٹریٹجی چاہیے. گورنمنٹ آف انڈیا اس بارے میں زبردست اس پہ سوچ بچار کر رہی ہے, اور انشاءاللہ آئی تھنک اوور اے پیریڈ آف ٹائم دس ول بی آل اسٹریٹجائزڈ ایز ویل ایز یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ. جی ایک اور کال ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو جی ہیلو جی بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آئی ایم کے ایم لون فرام کمرواری سری نگر. جی لون صاحب. سر آئی کنگریچولیٹ سکیم staff, every staffer for fighting very nicely this pandemic. جی. But my request is to the director sir جی that if a wave comes like that of Delhi or what happened in Europe, we are living in a very cold zone. جی. So what is the preparedness level of schemes to fight back that wave if God forbid it is? جی. عبدالکریم لون صاحب, ہمارے پاس شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جو ہم نے انفراسٹرکچر اس کے لیے ڈیولپ کیا ہے وہ بالکل ریڈی ہے. اور اس وقت ہمارے پاس ایک انفیکشس ڈیزیزز بلاک جہاں پہ ہم نے بیڈز اس کے لیے مخصوص رکھے ہیں. ہم نے 2 اور ایریاز کو اس کے لیے مخصوص رکھا ہے. ہمارے پاس جو مین ہاسپٹل کی A ونگ ہے ہم نے وہاں پہ بھی انٹینسو کیئر فیسلٹیز بڑھا دی ہوئی ہیں, اور ہمارے پاس لیبارٹری فیسلٹیز بھی ہیں. ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پاس جو کووڈ مینجمنٹ کی ٹیم ہے ڈیزگنیٹ کی ہوئی ہے, ہر لیول پہ ریزیڈنٹ سے لے کے فیکلٹی ممبر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تک سب کے سب اس چیز کو ریڈی ہیں فیس کرنے کے لیے, اور آج بھی فیس کر رہے ہیں. جہاں تک سوال ہے جو یہ آپ 2nd فیز یا 3rd فیز کی بات کریں گے, جو وادی ہے کشمیر کی اور جو یونین ٹیریٹری آف JNK ہیں, یہاں پہ جو ہم نے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو جس انداز سے اور جس خوش اسلوبی سے نئے سے اسٹریٹجائز کر کے اس پینڈیمک کو ہینڈل کیا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کسی پریشانی کی کوئی ضرورت پڑے گی. جی ناظرین ایک اور کال رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو آداب. Good evening to the concerned head of the department. Yes, head of the department of the Seri Kashmir. I want that the Seri Kashmir Institute Medical Science should come at number 1, as I have read in the paper that cost of Srinagar has risen to the top. So میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر صاحب there are all companies of the country, there is Chinese, there is remedies, there are ہر ایک کمپنی کی کمپلیٹ ہو گئی ویکسینیشن. یہ تو کمپلیٹ بیکاز آئی ایم واچنگ ڈیلی دیز میڈیکل سائنس پیپر, دیز میڈیکل سائنس doctors, I salute them. They are doing their experimental business. It is great to salute them. But koi kotahi hai. I would not say 90% there, everybody is doing, doctors, fraternities doing. But sir, specifically, kindly come to the actual question. I am coming, sir, for the sake of society, for the sake of public, because I am concerned about this medical science. Now, I want specific question. جو یہ فائزر جو ہے یہ امیونٹی کم کر رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو فیل دیٹ اٹ ول کمپلیٹلی انجیکٹ دی پیپل اینڈ دے ول بی اسٹینڈ آف فرام دس کووڈ ڈیزیز, بیکاز فائزر نے بنایا دیٹ از ویری کنکریٹ 95%, بٹ وی آر اٹ از ناٹ ایبسلیوٹلی کمپلیٹ. اور دوسری بات, میں کشمیر میں BPL جو APL سے یہ غریب لوگ ہیں ان کے لیے آپ نے پہلے ہی ایڈمنسٹریٹولی تھنک کرنا ہے کہ ان کو لویسٹ ریٹ پر انجیکٹ ہونا چاہیے.
This is the main reason the Prime Minister is doing this, but it should be on the ground. ये ground पर होने जो गरीब लोग हैं उनको एक कम रेट पर मिलना चाहिए because they cannot afford. जी थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब. Thank you. इनका नाम क्या है? जी इनका नाम क्या है? जो आपने ये कहा कि किसी स्पेसिफिक वैक्सीन की आपने बात करी और फिर ये कहा कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 95% ही है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 95% की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इससे भी कम एफिशिएंसी होती है बहुत सारे वैक्सीन्स की. बट एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हैं तो आई वुड पास इट ऑन टू डॉक्टर साहब. भट्ट साहब, जो ये वैक्सीन है, वैक्सीन में मैंने अभी जिक्र किया कि एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है, फाइज़र है, रशिया का एक अपना इंस्टीट्यूशन है, हमारे जो अपनी कंट्री में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हवाले से, सीरम इंस्टीट्यूट के हवाले से जो भी कोविड वैक्सीन के बारे में बहुत सी कंपनीज ट्राई कर रही हैं. ये आसान काम नहीं, ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, और हर एक कंपनी का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है. जो ये अगर फाइज़र इस वक्त कहते हैं कि उनका वैक्सीन जो है 95% इफेक्टिव है, एफिशिएंसी है, एफिकेसी है, तो इसका मतलब ये 100% एफिकेसी का मतलब ये नहीं कि एक वैक्सीन 100% हो तो फिर सब के सब ठीक हो जाएंगे. द फैक्ट रिमेन्स दैट जो ये इन्फेक्शन बढ़े जा रहा है, सारी दुनिया में फैला जा रहा है और हमारे हर एक सोसाइटी के हर एक लेवल तक पहुंचा हुआ है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम each and every individual will get infected by this viral. The fact remains कि तकरीबन 80 to 83% of the people get subclinical infection, जहाँ इन्फेक्शन होते हुए वो उनकी बॉडी अपने आप इसको रेजिस्ट करती है, अपने आप इसको फाइट करती है. 20 to 23% of people become symptomatic, and out of these symptomatic 20 to 3% of people, only 5% people become very very sick, जिनके लिए बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है. द फैक्ट रिमेन्स अल्टीमेटली एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जहाँ पे वैक्सीन की न ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बल्कि वैक्सीन अपने आप 100% जैसे अभी हमने कहा कि इफेक्टिव नहीं होता है. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे हमारी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, वैक्सीन भी आएगा, और ये वैक्सीन जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन गरीब लोगों से लेके अमीर लोगों तक भी इक्वली होगा, क्योंकि ये हर एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हेल्थ जो है एक राइट है और हर एक के पास ये राइट जो है फंडामेंटल राइट है. तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और हर एक के लिए ये मैसर होगा. एंड देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अ वेलफेयर स्टेट एज वी आर. तो ऑब्वियसली इसमें अमीरी गरीबी का तो सवाल ही नहीं होता व्हेन इट कम्स टू डिस्पेंसेशन बाय द गवर्नमेंट. जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं. हेलो. हेलो जी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. जी सर, मैं मुजफ्फर बात कर रहा हूँ कुलगाम से. जी जी बोले. सर मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से ये है कि मुझे ये बताइए कि जो स्किम्स इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट्स है कुल मिला के सारे डिपार्टमेंट्स जो है जी, क्या वो फंक्शनल है, मतलब नॉर्मल पेशेंट्स के लिए जो नॉन कोविड पेशेंट्स है. फॉर एग्जांपल मैं अपनी मदर की बात करूंगा, उन्हें कुछ वहाँ पे टेस्ट वगैरह करने होते हैं जी, डिफरेंट जगहों पे जाना होता है. मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से ये है कि जो डिपार्टमेंट्स है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर है या कोई और है जी, मतलब वो नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए फुली फंक्शनल है या नहीं है, इस बारे में सर प्लीज बताइए. जी कि मैं बिल्कुल है, डॉक्टर साहब पहले ही बता चुके हैं. मुजफ्फर साहब, मैं आपको फिर से ये बताना चाहूँगा कि ओपीडी सर्विस से लेके इन पेशेंट सर्विसेज हमारी 100% चल रही हैं, और इन पेशेंट्स में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो न्यूरो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, पीडियाट्रिक सर्जरी है, CVTS है, एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट है, जनरल मेडिसिन, एलाइड सर्विसेज हैं, जो भी डिपार्टमेंट आप कहेंगे, हमारे पास हर एक शोबा इस वक्त बिल्कुल काम कर रहा है. कोई डिपार्टमेंट नहीं रुका हुआ है. कोविड एंड नॉन कोविड दोनों ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली किए जा रहे हैं. जी एक और कॉलर से बात कर लेते हैं. हेलो. हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब, वो सवाल छो डायरेक्टर साहब जी. मेडिकल हेल्थ एडवाइजरी वेरी करमत छ जी रिगार्डिंग डिस्टेंस दूर यार सोना यूनिवर्सिटी के ओपीडी सेक्शन बकत्रोन कमरन का जी. कार्डियोलॉजी हिंद
نیفرالجی ہند اخ یورالجی ہند اخ جی تتہ تم وز او پی ڈی تتہ کم سے کم 2 تے 250 نفر جی وداؤٹ اینی سوشل ڈسٹینسنگ جی ماسک ون بھی کہیں جی جی ماسک ون بھی کہیں جی انسان مطلب مطلب ایک پیشنٹ تھا بہ کھوژس تک جی جی ایون بہت ونکس کھوژا انفیکٹ اگر بہ اور یم مے علاج کرنے کھوت میں ڈر رہا ہوں آنے سے یوت آسان تھا فلو جی جی is it because of those people who doesn't have any disease or is it because of those people who have the disease جی the institute is doing it and تم کرا بڑا سکتے مگر یہ پر وہ کانس کا دور گپ جی جی بالکل صحیح اچھا کہ مطلب کس ایڈوائزری کس مطلب کانس سٹیپا یس یہ سوچ ایک طرف دپا یم سے گژھِ نہٕ پھٔہلُن کینٛہہ جی مےٚ باسیو ہاسپٹل any مطلب گورمنٹ انسٹیٹیوشن is the best place to separate the virus جی without any hesitation تتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ either وارڈن منٛز گژھو یا کٲنٛسہِ مےٚ اوس پانس آپریشن حظ ریسنٹلی 23 تٲریٖخ بہٕ کرٕ شارٹ کٹ ایٹ جی جی وۄنۍ بوزو ڈاکٹر صٲب کیٛاہ چھِ اتھ متعلق ونان حظ بہٕ ونہٕ یہِ اکھ کتھ حظ مےٚ چھُنہٕ کٲنٛسہِ تہِ جارٕ سوٗزمُت مےٚ چھُ آپریشن جی پلیٖز جی بھائی صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایک الگ کووڈ کلینک ہے جہاں پہ فلو ریلیٹڈ پیشنٹس جو بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہیں جاتے ہیں اور ان کی جانچ ان کی رجسٹریشن وہیں ہو جاتی ہے. جو ہمارا ادروائز او پی ڈی ہے نان کووڈ او پی ڈی ہے اس میں سوشل ڈسٹینسنگ سپریٹ رجسٹریشن سپریٹ فی کاؤنٹرس سپریٹ ڈاکٹرس چیمبرس کے حساب سے وہاں پہ ہماری سیکورٹی اور باقی جو ہمارا لیبر فورس ہے ورک فورس ہے وہ سب کے سب ان کو گائیڈ کرتے ہیں. ہم نے ایڈیشنل ماسک سینیٹائزرس کا انتظام کیا ہوا ہے جہاں جس کے پاس نئی ماسک لگی تھی وہ اس کو دیتے ہیں اور ان کو ایڈوائز کرتے رہتے ہیں چونکہ گورنمنٹ نے ایڈوائزریز ہمیشہ ایشو کی ہوئی ہے. ہم نے دوردرشن کے وساطت سے پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ہمیشہ ہم ایڈوائزز ایشو کرتے رہتے ہیں اور لوگ ان پہ بالکل عمل بھی کرتے ہیں. جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ ہم نے جو اپنا ورک فورس ہے وہ ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. کووڈ کا ٹریٹمنٹ الگ ہو رہا ہے اور نان کووڈ کا ٹریٹمنٹ الگ کیا جا رہا ہے تو ان دونوں چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے اور اس حساب سے ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ چیز بھی جاننی ہوگی کہ عوام کو خود ان ایڈوائزریز پہ عمل کرنا ہوگا کیونکہ جب تک ہم خود ان ہیلتھ ایڈوائزریز پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ڈائریکٹر سکیمز یا ان کا جو عملہ ہے وہ ہمارے سر پہ بیٹھ کر کے یہ جو ایڈوائزر ان کو امپلیمنٹ کرتے پھریں. یعنی کہیں نہ کہیں پہ عوام کو بھی خود اس خطرے سے جو ہم جوجھ رہے ہیں کووڈ کے اس وبائی صورتحال سے تو اس کا ہمیں خود ایک وی ول ہیو ٹو ویک اپ ٹو دا سچویشن وی ول ہیو ٹو ویک اپ ٹو دا چیلنج اینڈ ٹو دا تھریٹس اور اس حساب سے ہمیں اپنا جو وتیرہ ہے ہمیں اپنا جو بیہیویئر ہے وہ مولڈ کرنا ہوگا. تو خود بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ماسک پہنے رہیں اور کم سے کم سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت ہی سیریسلی خیال رکھیں. میں بھائی صاحب سے ایک اور گزارش کروں گا. جیسے روب صاحب نے کہا کہ ہمیں خود کو بھی اپنے اس شعور کو اپنانا پڑے گا میس لیول پہ جس کا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن سوشل آرگنائزیشن ہر کوئی جو اس سے کنسرنڈ ہے جو ہمیشہ ایڈوائزریز دیتا رہتا ہے سپورٹ کرتا رہتا ہے جو بھی اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو انٹراسپیکشن کر کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ضرورت کیا ہے. ہمیں بازار کب جانا ہے کہ نہیں جانا, اسکول جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, ہاسپٹل کس بندے کو جانا چاہیے, اگر کوئی بچہ ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو کیوں ہم ایکسپوز کریں گے انفیکشن کو. یہ شعور ہم نے خود بھی لانا پڑے. ہمارے مؤذن جی وہاں پہ اذان دیتے ہیں, لوگ کتنے نماز کے لیے جاتے ہیں وہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں, وہ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. ہم ایڈوائزری دے سکتے ہیں, گورنمنٹ پروٹیکٹیو کیئر دے سکتی ہے, گورنمنٹ پروٹیکشن دے سکتی ہے, بٹ لوگوں کو خود بھی اس شعور کو اپنانا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نظم ہماری جو گفتگو ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جاری رہے گی. یہاں پہ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رک رہے ہیں.
کینسر سوسائٹی آف کشمیر کینسر سے جوجھ رہے غریب اور نادار مریضوں کے لیے مفت علاج و معالجے کا منفرد مرکز، آپ کے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کا مستحق اور معتبر ادارہ۔ آپ اپنے رقومات ہمارے اکاؤنٹ نمبر SB 6000 J&K بینک ریزیڈنسی روڈ میں جمع کر سکتے ہیں، یا ہمارے دفتر واقع لال نگر چھانپورہ، یا ہمارے کلیکشن سینٹر واقع لال منڈی تشریف لائیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ جی مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی ایک کالر لائن پہ ہیں، تو ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ جی ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوردرشن اور ڈائریکٹر صاحب کو ہماری طرف سے مبارک ہو کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر لوگوں سے انٹریکٹ ہونے کے لیے یہ آج دوردرشن میں پیش ہوئے سر۔ جی باقی میرا سوال ہے کہ اگر اس پر یہ غور کریں یا ورک آؤٹ کریں کہ جب ہم دور کا پیشنٹ جب میڈیکل انسٹیٹیوٹ آ رہا ہے اس کو یا 7 بجے نکلنا یا 7 سے پہلے، پھر اگر جام ہو گیا تو پھر وہ پہنچ نہیں پائے گا تو 11:30 یا 11 تک پہنچ جائے گا سر۔ جی اچھا سر، اس میں ایک ورک آؤٹ ہونا چاہیے تھا آن لائن رجسٹریشن۔ جی آن لائن رجسٹریشن اگر ان کا IT سیکشن وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے ہوگا تو اسی لیے یہ سوال میں ڈائریکٹر صاحب کو پوچھنا چاہتا ہوں سر۔ جی ڈاکٹر صاحب، اسی سے ایک ریلیٹ سا کوشچن ہے کہ جب بھی ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، پرٹیکولرلی OPDs کا جہاں تک تعلق ہے، تو وہاں پہ رجسٹریشن کے لیے لمبی لائنیں لگی رہتی ہیں۔ ایک تو آج کل کے حالات میں وہ ایڈوائزبل نہیں ہے، بیکاز ویسی لائنوں میں سوشل ڈسٹنسنگ کا سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے وہ زیادہ تر وائلیٹ ہی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کی ایک اچھی سجیشن ہے کہ کیا ہم آن لائن رجسٹریشن نہیں کرا سکتے تاکہ اسپیسیفک ڈے پر اسپیسیفک ٹائم پہ ہی پیشنٹ OPD میں آئے۔ رؤف صاحب، جہاں ہمارا انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کا سوال ہے، ہمارے پاس ایک باضابطہ پلیٹ فارم ہے آن لائن رجسٹریشنس کا۔ اب چونکہ اس کووڈ کی وجہ سے وہ حالات نہیں رہے، نہیں تو آن لائن رجسٹریشن کے حوالے سے جو میں نے ابھی پہلے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا کہ ہم نے ورچوئل کلینکس قائم کیے، اور ورچوئل کلینکس پہ یہ کام چل رہا ہے، کنسلٹنسیز دی جا رہی ہیں۔ جو لوگ دور سے جن کو آنا ہے وہ اس ورچوئل کلینک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو نزدیک کے لوگ ہیں جو وہاں فزیکلی آتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے جو ہے الگ الگ OPDs میں الگ الگ حساب رکھا ہوا ہے، تاکہ یہ جو ہے کراؤڈنگ نہ ہو، کہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا جائے، فردر ٹرانسمیشن نہ ہو۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ الگ ہم نے کووڈ کلینکس کا الگ حساب رکھا ہوا ہے، اور نان کووڈ کے حوالے سے الگ OPD سروسز کی پیش کی جا رہی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ہے اگین یہی، کیونکہ سکمز جو ہے اس کو ایک بہت بڑے پیشنٹ لوڈ اور بہت بڑے پیشنٹ رش کے ساتھ جوجھنا پڑتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو پروسیجر انسان کو، جس پروسیجر کے لیے ایک پیشنٹ ہاسپٹل چلا جاتا ہے، اس پروسیجر کو کرانے میں، اس پروسیجر کو اویل کرنے میں اس کو ہفتوں بلکہ مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تو کیا اس چیز کو ہم کسی طریقے سے ریشنلائز نہیں کر سکتے تاکہ لوگوں کو زیادہ دیر تک نہ ویٹ کرنا پڑے ان پروسیجرز کے لیے یا ایون سرجریز کے لیے، کیونکہ لمبے ڈیٹ پڑتے ہیں، 2 مہینے کے بعد آپ کا ڈیٹ آئے گا، 3 مہینے کے بعد۔ رؤف صاحب دیکھیں، یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پہلے ایک ٹرشری کیئر سینٹر کے حساب سے ابھر کے آیا، اور جب اس 1982 میں شروع ہوا تب یہاں پہ بیڈ کیپیسٹی صرف 250 کی تھی، اور کچھ سلیکٹڈ ڈپارٹمنٹس تھے۔ آج کل شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں 1015 بیڈس ہیں۔ اس وقت 1982 میں اگر اس کا فٹ فال دیکھیں تو کچھ 1000 لوگوں کے آس پاس ہوتا تھا۔ آج کل یہی فٹ فال 24 آورس میں تقریباً 20,000 کے قریب ہے۔ ڈپارٹمنٹس بڑھتے گئے، ایکسپینشن ہوتی گئی، لوگوں کا فلو زیادہ ہوتا گیا، پیشنٹس، اتنی ساری ڈائیورسفائڈ فیلڈس ہیں۔ میڈیسن کی اسپیشلٹیز بہت ساری ہیں، فردر سب اسپیشلٹیز بن گئی، سرجری کے حوالے سے فردر سب اسپیشلٹی، سب اسپیشلٹی کا وجود آ گیا ہے۔ اس وقت تقریباً کلینکل سروسز اگر دیکھیں گے کچھ 42 ڈسپلنس ہیں۔ ایکسپینشن بڑھتا گیا، لوگوں کا فلو بڑھتا گیا، اور امیدیں جو اس انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ دا ریزن فار دیٹ از دیٹ دیر آر services which are of unique nature that are available in the Institute of Medical Sciences، جو
پیریفریز میں نہیں ہے جو آل ادر اگر ہمارے یونین ٹیریٹری میں ہم دیکھیں گے میڈیکل کالجز ہیں وہاں پہ وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. اس لیے چونکہ ساری یونین ٹیریٹری آف JNK کا اگر دیکھیں گے جموں کا بھی کسی حد تک ہمارے پاس پیشنٹس کا آنا جانا رہتا ہے, لداخ سے بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے رہتے ہیں, ویلی سے تو آتے ہی رہتے ہیں, تو ایک بہت زبردست دباؤ ہے انسٹیٹیوشن پہ اور اس میں فردر ایکسپینشن کی ضرورت ہے, گنجائش ہے. میں اس حوالے سے یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آنریبل لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا سر, آنریبل ایڈوائزرز ٹو گورنر سر, وردی چیف سیکرٹری سر, فائنانشیل کمشنرز ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن شری ڈولر صاحب, شری مہتا صاحب, سب کے سب اس میں یہ جڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو فردر پروجیکٹس کا ان کے سامنے کچھ رکھا ہوا ہے پلان, اس پہ عمل کریں گے. اور اس پہ مجھے لگتا ہے کچھ 2 ٹرم کے میں نے یہ دیے ہیں پروجیکٹس ہے, پلانس. ایک شارٹ ٹرم پلان دیا ہے 5 ایئرس کا, دوسرا ایک 10 ایئرس کا پلان دیا ہے, تاکہ جو ہماری ضروریات آگے 100 سال 200 سال کی ہوں گی وہ ان کا ہم آج ہی سے سوچیں گے. تو یہ پروجیکٹس جو ہیں اس وقت ایڈمنسٹریشن کے زیر غور ہیں, گورنمنٹ کے زیر غور ہیں. مجھے امید ہے جیسے ان پہ کام شروع ہو جائے گا ہماری آگے کی ضروریات, ہمارے آگے جو نسل آنے والی ہے ان کی ضروریات کسی حد تک پوری کی جا سکیں گی. شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پہ دباؤ بڑھتا رہے گا, کم کبھی نہیں ہوگا. بیکاز اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس یونین ٹیریٹری میں آج کل 10 نئے میڈیکل کالج بھی بن گئے, 2 ایمس بننے جان رہے ہیں. گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر جموں پہلے ہی کام کر رہے ہیں, ہمارا سکمز میڈیکل کالج پہلے ہی کام کر رہا ہے, ڈسٹرکٹ لیولس پہ بھی نئے نئے میڈیکل کالج وجود میں آئے ہیں سب. بٹ اس کے باوجود بھی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے پیشنٹ لوڈ پہ. انفیکٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور آج اگر دیکھیں گے آپ کووڈ کا برنٹ الٹیمیٹلی اگر دیکھیں گے صرف شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پہ. میں دعوے سے یہ کہوں گا کہ ہر ایک لیول پہ, پرائمری ہیلتھ سینٹر میں, ڈسٹرکٹ ہیلتھ سروسز پہ اور گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں, سری نگر, سکمز میڈیکل کالج, سب نے اپنا رول ادا کیا کووڈ کو ہینڈل کرنے میں, سب نے یہ فیس کیا. مگر الٹیمیٹ کیئر, الٹیمیٹ اینڈ جو ہے شیری کشمیر میڈیکل سائنس سے, جہاں پہ پیشنٹ ڈفرینٹ ایریا سے بھی ابھی بھی ریفر ہو کے آتے ہیں, ہم ان کو کہیں اور نہیں بھیج سکتے. ہمیں تو ان کو ہینڈل کرنا ہی کرنا ہے, ہمیں ان کو ٹریٹ کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے پاس یہ جو ہے دا لاسٹ پوائنٹ ہے. سو اس کے حوالے سے شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پہ جو کیئر اویلیبل ہے وہ ایکسپینڈ ہونے کے لیے ضروری ہے اور اس پہ دباؤ بڑھتا ہی جائے گا, کم کبھی نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ایکسپینشن تو ضروری ہے ہی, اس پہ تو ہم there are no two opinions about that. But the thing is کہ کیا جو ہماری ایگزسٹنگ فیسلٹی ہے, جو ہمارا ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر, کیا اس کو ہم بیٹر مینیج نہیں کر سکتے؟ یعنی اس میں کیا اور فردر امپرومنٹ کی گنجائش نہیں ہے تاکہ ہم زیادہ ایفیشینٹلی لوگوں کو سروس جو ہے وہ دے سکے؟ روب صاحب, ہر کوئی سسٹم جو ہے پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے جی, اور ہر ایک سسٹم میں یہ ضرور گنجائش رہتی ہے کہ وہ فردر امپروو ہو جائے. شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کو فی الحال ایک جگہ رکھیے. آپ امریکہ کی یونیورسٹیز کو دیکھ لیجیے, آپ یورپ کو دیکھ لیجیے, آپ وہاں کے ہیلتھ سٹرکچر کو دیکھ لیجیے کیا ہوا, اور آپ پھر دیکھیے جو ہمارے ملک نے باقی دنیا کے مقابلے میں اس کووڈ کو فیس کیا, یا ہماری یونین ٹیریٹری آف JNK نے جس طریقے سے اس کووڈ کو فیس کیا, دین الٹیمیٹلی کمنگ ٹو شیری کشمیر میڈیکل سائنس, جیسے ہم نے ہینڈل کووڈ بٹ بسائڈز کووڈ اینڈ بیانڈ کووڈ, دیٹس واٹ آئی ایم کمنگ ٹو. دیر از آلویز اسکوپ فار امپروومنٹ. It's not that we are perfect and we are the ultimate. No, that's not so. There are always problems, there are always difficulties, there can always be some lacunae here and there. I don't deny the fact, but there is always a lesson to be learned, and there is always a scope for improvement. That's why I refer to the big institutions of the world. آپ کسی بھی یونیورسٹی کو دیکھ لیجیے, آپ کسی بھی ہیلتھ اسٹرکچر کو لیجیے, آپ یورپ سے لے کے جاپان تک جائیے, اور پھر آپ شیری کشمیر کا توازن کیجئے ہمارے ملک کے باقی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, تو امپرومنٹ کا سکوپ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اسی لیے میں نے ایک ایڈوائزری کمیٹی تشکیل کی, اور اس ایڈوائزری کمیٹی میں بھی سے ایک کور کمیٹی تشکیل کی, تاکہ ہم اپنے آپ کو فردر دیکھتے ہیں کہ ہماری لیکنیز کہاں پہ ہیں, ہماری ڈیفیشنسیز کہاں پہ ہیں, اور ہم فردر کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, ہم فردر کیسے امپروو کر سکتے ہیں. سو سیکھنے کے لیے تو ہر دن اویلیبل ہے. جی ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. ہلو. جی
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر میں بس پورا سے بات کر رہی ہوں. میں نے پرسوں 2 دن پہلے وہاں پہ ٹیسٹ کروایا تھا کووڈ کا ٹیسٹ. تو رپورٹ کے لیے اوبیسلی انہوں نے بولا تھا کل نیکسٹ ڈے آنے کے لیے, یا تو آپ کو آن لائن ہی ملے گا. تو اوبیسلی ہم تو پریفر کرے گا آن لائن ہی, کیونکہ واپس اس جگہ جانا تھوڑا پرابلم ہی ہوتا ہے. لیکن کل سے تو وہ آن لائن ویب سائٹ نہیں چل رہی ہے, مانیے آپ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے. اب جب ہم وہاں گئے کل بھی نہیں وہاں پہ ریموٹ ملی, آج گئے وہاں پہ اتنی ساری بھیڑ ہے, خالی ایک کاؤنٹر ہے, اسی کاؤنٹر پہ ٹکٹ بھی ملتی ہے کووڈ کی, جو جن کو نیا کارڈ نکالنا ہے, جن کو رپورٹ لینی ہے, یا کوئی ادر جن کو ایڈمٹ وغیرہ ہونا ہے کووڈ پیشنٹس کو, سب کو ایک ہی لائن میں رکھا گیا ہے. اتنی لمبی لائن ہے, کوئی ڈسٹینسنگ ہے ہی نہیں. جیسے کہ میرے سامنے ایک لڑکی تھی, ان کے فادر کا اسی ٹائم آیا تھا پازیٹیو, دیٹ مینس شی از آلسو پازیٹیو. میں تو ان کے سامنے کھڑی تھی, اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, مطلب وہاں پہ کوئی ڈسٹینسنگ نہیں تھی. اب ان کا بھی کوئی ایسا ایشو نہیں تھا, کاؤنٹر خالی ایک ہے, لائن ایک ہی ہے, تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں اس میں آپ نے کیا رکھا ہے, ہمارے لیے کیا احتیاط رکھا ہے؟ ایک ہی لائن میں پازیٹیو پیشنٹ بھی تھے, ایک ہی لائن میں جو رپورٹس کے لیے آئے تھے, ایک ہی لائن میں جو نہیں. اب آپ ریسپانس سنیں. ڈاکٹر صاحب اصل میں یہ جو بات کر رہی تھی, دیز آر دا گرے ایریاز آئی واز الیوڈنگ ٹو, جب میں نے یہ کہا کہ کیا ہم اس کو اور بہتر بنا سکتے ہیں, تو انہوں نے ایک فیکچول رپورٹ دے دی. میڈم آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جب ہم کووڈ ٹیسٹ کرتے ہیں کووڈ کلینک میں, ہم وہاں پہ جو رجسٹریشن نمبر لیتے ہیں, ہم اس رجسٹریشن نمبر کو باضابطہ آن لائن سروسز دے کے آپ کو یہ فراہم کرتے ہیں. آپ کو وہاں آنے کی ضرورت نہیں, نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کووڈ جو ہے اس سے باضابطہ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ اپنانی ہے, ماسک پہننی ہے, ہینڈ سینیٹائزیشن کرنی ہے, اور یہ چیز آپ نے خود بھی کرنی ہے. اگر آپ کراؤڈ میں جاتے ہیں تو آپ خود ہی رسک لے لیتے ہیں, جبکہ ہم نے باضابطہ طور گائیڈ لائنز دی ہوئی ہے, وہاں پہ ڈسٹینسنگ کے لیے کہا ہوا ہے, وہاں پہ ایڈوائزز بھی, وہاں پہ ایڈوائز وہ تو ہم نے فالو کرنا ہے, وہ تو لوگوں کو خود بھی فالو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں کمنگ ٹو ہر چارج کہ وہاں پہ ایک ہی کاؤنٹر تھا, اور وہیں پہ ساری جو ہے وہاں پہ رجسٹریشن بھی ہو رہی تھی, وہیں پہ ان کو رپورٹس بھی دیے جا رہے تھے, یا رپورٹس کی میں پھر سے یہ کہتا ہوں, وہاں پہ پہلی بار جب پیشنٹ آتا ہے رجسٹریشن ہوتی ہے, رجسٹریشن کے بعد اس پیشنٹ کا کلینک, وہاں پہ جو کووڈ کلینک, وہاں پہ اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اور مزید ایڈوائس کے لیے اس کو اپنے رپورٹ کے لیے کہا تھا. رپورٹ جو ہے آن لائن اویلیبل ہے, وہاں رپورٹ کے لیے وہاں آپ نے جانا نہیں ہے. پچھلے 2 دن سے آن لائن پہ نہیں ملی ہے ان کو. ایسا میں دیکھوں گا, ویسے مطلب یہ بات تو نہیں ہے, کیونکہ ہم ہر روز اپنے جو ہے نا یہ ٹیسٹ رپورٹس اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں آن لائن پہ, بالکل یہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, گورنمنٹ کو سبمٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ کی ایجنسیز کو سبمٹ کرتے رہتے ہو. آئی ول فائنڈ آؤٹ کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہے, ایسا کیا رپورٹ ہے. ان کا تو یہی چارج تھا کہ انہوں نے پرسوں ٹیسٹ کرایا تھا, اور نہ ہی آج ان کو وہ ملا. بالکل, میں یہ آن لائن تو نہیں ملا, اور وہاں جا کر کے جب انہوں نے کلیکٹ کرنا چاہا تو وہاں پہ وہ اوور کراؤڈنگ وغیرہ دی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ باضابطہ آن لائن پہ یہ سروسز اویلیبل ہیں, وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان نیسسرلی کوئی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. جی, اینڈ کائنڈلی چیک کہ ان کا جو اسپیسیفک کیس تھا کہ اگر انہوں نے کرایا ہے تو آن لائن ان کا رپورٹ کیوں نہیں ہے. جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری جو گفتگو ہے جاری رہے گی. ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہم یہاں پہ رک رہے ہیں. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. جی ناظرین, ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب میں دیکھتا ہوں, مطلب مختلف ہاسپٹلس کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو سکمز صورہ جو ہے ملک میں جو بیٹر یا بہتر, سب سے بہتر جو ٹاپ کی فیسلٹیز ہیں ان میں سے ان کے ساتھ اس کا گنا جاتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں سے پھر پیشنٹس کو کسی دوسری ریاست میں جا کر کے علاج کے لیے جانا پڑتا ہے؟
पर्टिकुलरली जैसे कोई कैंसर पेशेंट हुआ या कोई ऐसी बीमारी हुई जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर में जा कर के दिल्ली से, बॉम्बे से, चेन्नई से या किसी और शहर में जा कर के हमें बेटर ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा, जबकि वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पे सिक्किम्स में भी है। तो क्या ये लोगों के ट्रस्ट का फुकदान है कि वो सिक्किम्स में पे वैसा भरोसा नहीं कर पाते हैं जितना भरोसा उनको प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में बाकी रियासतों पे है, या फिर इसकी वजह ये है कि सिक्किम्स में इलाज करने के लिए फुर्सत चाहिए है क्योंकि वहाँ पे लंबे लंबे डेट्स पड़ेंगे, जबकि प्राइवेट सेक्टर में जाकर के वो आप गए और यू अवेल द फैसिलिटी? रऊफ साहब, स्किम्स जो है एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक नेशनल एसेट है जी, और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है जी जी। अगर आप एक आम इंसान की बात करेंगे जी जी, वो आम इंसान जो है 100% शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ही आता है जी। अब जो कुछ दोस्त हजरात हैं जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है जी, वो अपनी ज़ुकाम की तकलीफ़ की इलाज के लिए भी बॉम्बे जाते हैं जी। मेरे एक दोस्त हैं जो शायद अगर प्रोग्राम सुन रहे होंगे, उनको मामूली सी भी हेडेक होती है तो फटाफट बॉम्बे चले जाते हैं, वो इवन दिल्ली भी नहीं रुकते। इट डिपेंड्स ऑन योर अफोर्डेबिलिटी। आपका लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़बरदस्त इलाज होगा, मगर मैं बेसिकली ये बताता हूँ कि उसी प्राइवेट सेक्टर में वही टैबलेट ऑफ पैरासिटामोल आपको दी जाएगी, वही एम्पिसिलिन आपको दिया जाएगा, वही एंटीबायोटिक या एंटी कैंसर ट्रीटमेंट का मॉलिक्यूल दिया जाएगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अटेंडेंट को वहाँ पे 5 स्टार कंफर्ट मिलता है जी, 5 स्टार होटल की ट्रीटमेंट मिली जाती है। पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो वही है जो शेर कश्मीर मेडिकल साइंस में है या जो जीएमसी श्रीनगर में। या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एक जैसे हैं? ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बिल्कुल हैं। अगर आप अभी आप कह रहे थे कि वहाँ पे भीड़ है जी, महीनों के बाद डेट मिलती है जी, सालों के बाद डेट अगर मिलती है किसी डिपार्टमेंट में भी जी, ये बजाते खुद इस बात का सबूत है कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो ट्रीटमेंट है लोग मुतमईन हैं और वहाँ आते रहते हैं, तभी तो इतनी लंबी कतार है, तभी तो इतनी बड़ी डेट्स मिलती हैं। अगर ये बात नहीं होती तो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खाली होता, एक होटल होता या कोई बिजनेस सेंटर होता, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं होता। द फैक्ट रिमेन्स दैट the amount of people coming to the OPDs, as I said, the amount of footfall of around 20,000 people in 24 hours, in itself speaks volumes about this institution and the services rendered by my esteemed faculty, my doctors, my nurses, my paramedics and all other supportive people there. I salute all the people of my workforce there. It is because of them that this institution has a name, as you rightly said, which is parallel to any institution in the country. द फैक्ट अगेन रिमेन्स कि अगर कोविड की वजह से हमने ऐसा काम किया हुआ है जो आप सारी दुनिया में जानते हैं, आप इंस्टीट्यूट ने कैसा काम किया है, तो दिस इन इटसेल्फ इज अ ट्रिब्यूट टू दिस इंस्टीट्यूशन। बारिंग द पीपल हु हैव द अफोर्डेबिलिटी टू गो आउटसाइड, दे वेलकम, दे कैन गो, नो इश्यूज जी। बट चले पहले हम एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो जी। हेलो जी 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 बोले जी, मैं खुर्शीद साहब। जी खुर्शीद साहब बोले। जी सर, एक्चुअली मैं अनंतनाग बिजबिहारा से हूँ सर जी। पिछले साल मेरी बच्ची की वहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जरी में तीन सर्जरियां आई सर। जी जी। तो डॉक्टर निसार सर थे वहाँ पे, तो उनकी निगरानी में हुई, उनने खुद की। तो मैं सबसे पहले कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ पूरे सिक्किम्स को अमूमन, और खास कर डॉक्टर निसार साहब को और हमारे डायरेक्टर साहब वहाँ पे बैठे उनको भी, कि बड़े स्मूथली और आराम के साथ, जो हम कहेंगे कि काफी परेशानी थी हमारी उस वक्त, तो उसके बावजूद भी हमें बड़े आराम से जो 3 सर्जरियां एक ही साल में हुई, वो बहुत ही बड़ा मेरे लिए, मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ सर जी। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है ये एक सही ट्रैक में जा रहा है जी। तो लेकिन उसके साथ साथ सर एक चीज जो मैं यहाँ पे एक निशानदी करना चाहता हूँ सर, अगर आपकी इजाजत हो। जी प्लीज। जी सर, वो ये है कि मान लीजिए अगर कोई हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा गया, कोई टेस्ट करना है या कोई और चीज करनी है, हम 2 लोग हैं जी, तो अगर एक नीचे आ जाता है, वार्ड 7 में हम थे सर सर्जरी के बाद जी, तो उसको दूर दूर एक लंबी लंबी कतारों में बैठना पड़ता है जी। और उसके साथ साथ जो वहां पे हम देखते हैं कि ये बदकिस्मती की बात है, थोड़ा सा कभी फेवरेटिज्म भी है।
कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि हम जैसे लोग जब वहां आते हैं, हम गांव की बात करते हैं, देहात की बात करते हैं, हमें उतना एक्सपोजर भी नहीं होता है उस सेंस से. अब मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, तो उस हिसाब से कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए, 2-2, 3-3, 4-4 काउंटर्स उस लिहाज से अगर होंगे, ताकि जो हमारी जो ये वो जो डिफिकल्टी वहां पे होती है, क्योंकि हम परेशान होते हैं, वहां पे ये चीजें लानी है, ये टेस्ट वापस रिपोर्ट दिखाना है डॉक्टर साहब को, फिर उसमें हमें काफी दिक्कत उस लिहाज से आई. लेकिन जहां तक सर्जरी का ताल्लुक है, या ओवरऑल जो डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, पीडियाट्रिक सर्जरी की, या खासकर डॉक्टर निसार साहब की, उन्होंने हमें उस तरीके से अटेंड किया, तीनों सर्जरी कामयाब हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत खुश हैं और आपको मुबारक करना जी. खुर्शीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अगेन बात वहीं पे आकर के रहती है कि थोड़ी बहुत अगर इसको हम फर्दर रैशनलाइज कर पाएँ, ताकि मतलब जैसे यही कोई इन्वेस्टिगेशन कराना हुआ तो काउंटर पे 20 लोग खड़े होंगे, बल्कि कई कबार तो 100-150 लोग भी एक ही लाइन में खड़े मिलते हैं. तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक काउंटर के बजाय 2, 3, 4, 5 काउंटर्स लगाए जाए, ताकि वो भीड़ जो है उसको मैनेज किया जा सके? खुर्शीद साहब और रऊफ साहब, मैं आपकी जांच में ये ज़रूर लाना चाहूँगा कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक अस्पताल ही नहीं है, बल्कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी है जी, और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है जी. यहाँ पे रिसर्च के साथ साथ पेशेंट केयर भी और एकेडमिक्स का भी अमल जारी है जी. जो पीडियाट्रिक सर्जरी की बात उन्होंने की है प्रोफेसर निसार साहब के अंदर, जो अभी सराहना की इस बात की, मैं इससे मुत्तफिक भी हूँ और खुश भी हूँ. जैसे हम काउंटर्स की बात करते हैं, ये काउंटर्स ऑफ ओवरनाइट ना क्रिएट कर सकते हैं, ना ही पॉसिबल है. द रीज़न फॉर दैट इज़ क्या आपके पास जो स्टाफ है और जो आपके पास स्पेस है, आपको उसी स्टाफ को और उसी स्पेस को जुडिशियसली यूज़ करना है. अगर आप एयरपोर्ट्स पे देखते हैं कितनी बड़ी लंबी लाइन्स होते हैं, वहाँ पे आपकी कोई शिकायत नहीं है. वहाँ आप देखिए, आप दिल्ली एयरपोर्ट पे ले लीजिए, आप बॉम्बे एयरपोर्ट पे ले लीजिए, काउंटर्स पे कितनी लंबी लाइन होती है. और जब आप सिक्योरिटी जांच के थ्रू जाते हैं तो वहाँ क्या होता है. आप शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लंबी कतार पे क्यों उलझ रहे हैं? रीज़न फॉर दैट इज़ कि जो मैंने अभी कहा, you need to have that sufficient space and sufficient manpower to open many other counters. It cannot be done without the space and the resources. एक गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल जो बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोगों की सेहत के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, आप इसको प्राइवेट सेक्टर के साथ मुकाबला नहीं कर सकते. प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे, वो चुन चुन के पेशेंट लेते हैं और उनका जो मीटर है वो तभी से शुरू हो जाता है जैसे आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की, और उस मीटर का क्या हल होता है वो बाद में हम देखते हैं. वो पेशेंट अल्टीमेटली हमारे पास ही वापस आ जाते हैं. ये भी हकीकत है. डॉक्टर साहब, क्या फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें शिकायत करने का भी हक नहीं है, क्योंकि हम सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराना चाहते हैं? रऊफ साहब, आपका शिकायत करने का बिल्कुल हक बनता है, मगर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जिन प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जिन बड़े बड़े सेंटर्स और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, वहाँ से पेशेंट का अंजाम फिर अल्टीमेटली क्या होता है, वो जब हमारे पास ही आते हैं. वो भी ज़रूर जांच में रख लीजिए. जी नाज़रीन, एक और कॉल हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. हाँ सर, बशर डायरेक्टर साहब शुक्र गुजार कि मुख्तर कोविड दौरान वारिया इंस्टीट्यूटन कर वारिया असल डॉक्टर साहबान की तरफ तो पैरामेडिकल स्टाफन तक कर वारिया, मगर ये मना बदल ये एनाम तो तिमन ट्रेनिंग ड्यूटी एक मौसम में 8 बजे खत्म गया तो नए ड्यूटी काम की 8 बजे शुरू गया. ये पैरामेडिकल स्टाफ शाम 8 बजे आना के गाड़ी में टाउन में ड्रामा पार्टी में 10-15 किलोमीटर आता गया. ट्रक पेशेंट पाने की वजह से सकते हैं, लिहाजा पैरामेडिकल स्टाफ सकते हैं. जी साथ बात सही बात है, क्या पेशेंट रखना की स्टाफ से लिहाजा पहले कि तो बस फैसला तक नजर रखनी चाहिए. ये फैसला वापस में तो जो इन सवाल तुम विकास जरूरत है डिप्लोमा नर्सिंग के इदारे में आजम आइन में का प्रमोशन टाइम कार्ड हो गया है. तो ये इस सूरत में देखिए 5 माह बाद 5 माह जो बाद की हम मिल गए. बाकी शुक्रिया. जी
स्टाफ नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की जो अपने शिफ्ट ड्यूटीज़ का जिक्र किया, हमने वही सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है जो सारी दुनिया में है। 8 आवर शिफ्ट्स में अगर हमने काम करना है तो हमारी एफिशिएंसी ठीक रहेगी, हम अलर्ट रहेंगे और पेशेंट की खिदमत कर सकेंगे। जो स्टाफ सिस्टर, मेरी बहन, मेरा भाई या पैरामेडिक से कोई जुड़ा हुआ है इंसान शाम के 4 बजे ड्यूटी पे आएगा और दूसरे दिन सुबह 10 बजे निकलेगा, वो 18 घंटे की ड्यूटी में किस हद तक इंसाफ कर सकता हो उस पेशेंट के साथ जो पेशेंट उस पे डिपेंडेंट है। अगर इंटेंसिव केयर में एक पेशेंट वेंटिलेशन पे है, बेहोश है और कोमा में है और उसको सिर्फ मॉनिटरिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है, और एक स्टाफ सिस्टर जो 4 बजे आएगी शाम के 10 बजे तक 6 घंटे के उसने अच्छी तरह से काम किए, शाम के 10 बजे सुबह के 10 बजे 12 घंटे हो गए, इस पेशेंट का क्या हाल होगा जिसको देखा नहीं जाएगा, जहाँ इस स्टाफ सिस्टर के इस स्टाफ की एफिशिएंसी नहीं होगी। इसको खाना भी खाना है, वॉशरूम भी जाना है, इसको सोना भी है, ये थक भी जाएगा। तो इस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इसको समझने की ज़रूरत है। जो मेरे दोस्त रफ़ीक, मेरी भाई, मेरे बहन जो इसमें काम करते हैं उनको ये ज़रूरी समझना है कि ये फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ को निभाते हुए उनको इस बात पे फ़ख्र भी होना चाहिए कि अगर वो कोई इंसानी खिदमत कर रहे हैं, वो सिर्फ इंसानी खिदमत ही नहीं कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा उनको रुतबा भी मिलता है, उनको इसका मुआवजा भी मिलता है। जी जी जी, ये एक मतलब दे गेट पेड फॉर डूइंग व्हाट दे डू। डॉक्टर साहब, सिकिम्स का जो विमेंस यूनिट है जिसको गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स यूनिट जो है, वो जो बिल्डिंग है पिछले मुझे लगता है 12-15 साल से बन ही रही है और कहीं पहुंच नहीं रही है। क्या वजह है कि वो बिल्डिंग जो है सिर्फ बन ही रही है, कहीं पहुंचे बगैर? रूप साहब, बड़ी बदकिस्मती है, मैं रूप साहब से ये सवाल एक्सपेक्ट ही नहीं करता जी, क्योंकि रूप साहब अपडेटेड नहीं है जी। रूप साहब ने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा था कि कल आपने एनुअल डे मनाया, आपने ये किया वो किया जी। रूप साहब, मैं आपको बता दूं, कल हमने जो 5 दिसंबर को एनुअल डे ही नहीं बल्कि एक 3rd कन्वोकेशन भी मनाया जी। और 3rd कन्वोकेशन के हवाले से जो यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़, फेलिसिटेशंस, अवार्ड्स, प्राइजेस जो हमने अपने लोगों को, अपने स्टाफ मेंबर्स को, डॉक्टर्स, नर्सेज को, जो भी स्टाफ से जुड़ा हुआ है, उनको अप्रिशिएट किया जी उनके काम के लिए जी। और जिन डिग्रीज़ के वो हकदार थे उनको वो मिली जी। तो ऑनरेबल गवर्नर सर श्री मनोज सिन्हा जी हैड अथोराइज्ड आवर गेस्ट ऑफ ऑनर दैट टाइम श्री राजीव राय भटनागर जी to confer these degrees and give these awards and appreciations at the same time जी। रोब साहब को मैं ये इसलिए इस वक्त थोड़ी सी खिंचाई करना चाहता हूँ जी। नहीं, आपका पूरा हक बनता है। उस वक्त हमने कुछ 4 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए इनॉग्रेशन के हवाले से, जिसमें मैटरनिटी हॉस्पिटल भी आता है। ये मैटरनिटी हॉस्पिटल जैसे आपने बिल्कुल अच्छी तरह से कहा 20 साल से कहीं नहीं था। जब 2016 में मैं आया एज डायरेक्टर, तो मेरा जो सवाल था वो दैट वाज नॉट आउट ऑफ प्लेस। पहले बात कल आप इनॉग्रेट कर रहे हैं 20 साल के बाद। हाँ रूप साहब, तो मैं कहता हूँ आपको अपडेटेड रहना चाहिए जी। तो हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है और हमने ये कल डेडिकेट भी कर दिया पेशेंट के लिए। आज मंडे जो अब हमारा वर्किंग डे फिर से था जी। आज मैंने इनके सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स में जो कैंसर के हवाले से, हमारा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूशन भी, मैटरनिटी हॉस्पिटल भी, एक इंजीनियरिंग ब्लॉक और एक ड्रग स्टोर, इनके हवाले से जो भी इसके हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स के मैंने आज भी मीटिंग की और इनको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ये बता दिया है। तो ये खुशखबरी आपको मैं फिर से रोव साहब को बताना चाहूँगा कि इसका हमने कल कंप्लीट कर दिया है। इसमें कल मॉर्निंग से या परसों मॉर्निंग से ही ओपीडी सर्विसेज, जिसके लिए मैं आज मीटिंग कंडक्ट की, अभी वही मीटिंग कंक्लूड करके मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ, वो कंक्लूड करके, इसलिए मुझे देर भी होगी। तो आज वो ओपीडी वहाँ से शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन में वहाँ पे पेशेंट शिफ्ट हो जाए, बेड्स का भी शिफ्टिंग हो रहा है, वो ग्रेजुअली हो रहा है, क्योंकि जो पेशेंट केयर के हवाले से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो पेशेंट्स को ओवरलैप करना है शिफ्टिंग के हवाले से एक एरिया से दूसरे में, और ओपीडी के लिए हम कल ही स्टार्ट कर रहे हैं जी।
جی وہ کہتے ہیں نا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. ڈاکٹر صاحب نے خود میری بات کو خود کہہ رہے ہیں کہ میری کھچائی بھی کرتے ہیں اور خود ہی میری بات کو سیکنڈ بھی کر دیا, یہ کہہ کر کہ 20 سال لگے اس ہاسپٹل کو مکمل ہونے میں. بٹ نیور لیس دس از اپریشیبل کہ مکمل ہو چکا ہے, اور وہاں پہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سروسز بھی شروع ہو چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت ڈاکٹر صاحب شکریہ. میں ضرور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا 2016 میں جب میں ڈائریکٹر آ گیا انسٹیٹیوشن کے لیے, پہلے ہی سال میں نے آپ کے 14 پروجیکٹس پیٹ اسکین سے لے کے جو کہیں نہیں تھا, جس کو 10 سال کہیں پہ نہیں تھا, پیٹ اسکین سے لے کے نئی کیتھ لیب تک, لینئر ایکسیلریٹر کینسر مینجمنٹ کے لیے, اور بہت سارے ایسے 13 پروجیکٹس دیے تھے اس وقت. آج کی اس وقت کے ایک سال میں میں نے آپ کو بڑے 4 میگا پروجیکٹس کمپلیٹ کر کے دے دیے. تو ریئلی اپریشیبل ہے آپ کے, مطلب اٹس ریئلی اپریشیبل. وہ بھی کووڈ کے حالات میں, پینڈیمک کے حالات میں, جب کہ ریسورسز نہیں تھے, مین پاور نہیں تھا, اسکیرسٹی آف ایوری تھنگ تھی. تھینک یو ویری مچ. آئی ول ہیو ٹو کال اٹ اے ڈے ہیئر بیکاز ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین. اس پروگرام کو فونز کے ذریعے سے لائیولی بنانے کے لیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.